بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ میرے محترم بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری بہنوں، آج 14 رجب جمعے کے دن کی غیبی دولت کا عمل اور وظیفہ۔ آج کا وظیفہ ہر جائز حاجات کے لیے ہی ہے، تمام تر پریشانیوں کے لیے ہی ہے، ہر اس پریشانی کے لیے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا عمل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوئی تو انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا۔ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف کوئی حاجت ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے، پھر بارگاہ الہی تحفہ درود پیش کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیں کہ میری بینائی لوٹا دے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے مخصوص دعا کا طریقہ بتایا، تو اس مخصوص طریقے سے دعا کرنے کا بتایا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میرے بہنوں، آج ہم ایسا عمل اور دعا بتائیں گے، آپ جو بھی پریشانی ہوگی ختم ہو جائے گی 14 رجب جمعہ کے دن، جس کی بدولت ان کی بینائی لوٹ آئی۔ آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنے حاجت کے لیے مانگے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت ضرور ضرور قبول ہوگی۔ بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے اور وظائفہ، پاورفل وظائفہ ہے، ہر حاجات کے لیے ہے، تو ہی مختصر عمل ہے جس کو آپ نے کرنا ہے، زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو کوئی حاجت ہے، تو ایسی حاجت جو حل نہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں کر کے، کیوں اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک درود میں مبتلا ہوا، یعنی کہ علی فرماتا ہے ایک درد میں مبتلا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب مجھ پر ایک کپڑے کا کنارہ ڈال دیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ سے مانگا اس جیسا ہی تمہارے لیے مانگا ہے۔ میں نے جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا، اور بے شک مجھے سے کہہ دیا کہ تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو آج کی یہ وظائف عمل آپ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، اگر چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، یہ تو عمل لازمی کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگا، نبی کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے ایسا لگا کہ یا مجھ میں وہ مرض کبھی تھا ہی نہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو ملائک تھی، وہ اپنے اور دوسرے کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، نہایت پرہیزگاری تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نکلے تو ان کو چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس۔ اس چور نے کہا اپنا سامان یہیں ڈال دیں، میں تحجف قتل کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا مال یہ ہے جو چاہیے، سو اس نے کہا میں تمہارا
خون کروں گا۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی مہلت دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہیں تو پڑھ لیں۔ ان کی نماز کی برکت سے ایک فرشتے مقرر کیا جس نے آ کر اس چور کا سر قلم کر دیا اور آپ کی مدد فرمائی، اور اس فرشتے نے خوشخبری سنائی تو بھی اللہ کے سامنے باوضو ہو کر صرف اور صرف اللہ کے خاطر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ مصیبت یعنی کہ رزق کی کمی ہو، کاروبار کی کمی ہو، تو کسی بھی مصیبت میں ہو تو دور فرمائے گا۔ آپ روزانہ صلوات حاجات پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت صلوات حاجات کی نیت سے نماز پڑھنی ہے اور وہی بیٹھ کر یہ دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والعصمہ من كالذنب والغنیمہ من كالبر سلاما كل اسم لا تدع لي ذنب اغفر لا ولا همالا فرج ولا حاجت العلا۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور وظائف کرنا ہے، یہ دعا لازمی کرنی ہے تاکہ آپ کی ہر مشکلات جائز پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور